الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا بہتوں پہ حساب شکر اور کرم ہے تو جس نے ہمیں کشمیر کے بارے میں اظہار خیال اور یکجہتی کا موقع عطا فرمایا۔ ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساسوں کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ اور ہم ان اوقات میں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، عربی ان کو کہا جاتا ہے جو عرب میں رہتے ہیں اور اجمی ان کو کہا جاتا ہے جو عرب میں نہیں رہتے۔ عرب میں رہنے والے عربی اور عرب کے علاوہ وہ کہیں بھی رہے، کسی ملک میں بھی رہے، یورپ میں رہے، افریقہ میں رہے، ایشیا میں رہے، وہ اجمی کہلاتا ہے۔ اجمی کا لغوی مطلب تو گونگا ہے، گونگے کو اجمی کہا جاتا ہے، کیونکہ عربوں کو اپنی زبان اور اپنے فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا اور وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے سامنے غیر عرب لوگوں کو اجمی کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم ہی بولنے والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان کا ملکہ عطا فرمایا ہے، ہم جب بولتے ہیں تو الفاظ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فصاحت، بلاغت، انداز، آواز، سارا کچھ ان کے پاس تھا اور اس لیے وہ کسی اور کو خاطے میں نہیں لاتے تھے، اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو اجمی کہا جاتا تھا۔ بہرحال یہ بات عام ہو گئی، اب عرب میں رہنے والے عربی کہلاتے ہیں اور عرب سے باہر رہنے والے اجمی کہلاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر۔ دوسری حدیث فرمایا کہ چاہے وہ اجمی ہو چاہے وہ عربی ہو، وہ مسلمان، وہ کہیں بھی رہنے والا ہو، تو مسلمان آپس میں اس طرح ہے جس طرح ایک جسم ہے۔ جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، سارا جسم بے آرام اور بے سکون ہو جاتا ہے۔ اگر ہلکی سی انگلی میں خراش آ جائے تو انسان کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان اگر کہیں بھی رہنے والا ہو، اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم و بربریت ہو رہی ہے تو پاکستان میں رہنے والے مسلمان اس درد کو محسوس کرتے ہیں، یورپ میں رہنے والے مسلمان کشمیری بہن بھائیوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ امریکہ، افریقہ اور دنیا کے ہر کونے میں رہنے والے مسلمان کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ کشمیر کے رہنے والے لوگ مسلمان ہیں۔ تو آج ہم ان کی یاد میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ تقریب منعقد کر کے یکجہتی کر رہے ہیں، صرف اس لیے اس حدیث کا ترجمہ ہے جو نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے، اس درد کو محسوس کرے، تبھی ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہوں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو باہم متحد متفق اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔